اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی تھی پوری کائنات میں بہت کچھ تبدیلیاں آئی تھی، جو صحیح روایات میں موجود ہیں، بہت تبدیلیاں آئی تھی۔ عرب اس وقت جو ریگزار تھا، صحرا تھا، سبزہ دینے لگ گیا، بارشیں برابر ہونے لگ گئیں۔ عرب میں آج بھی بارش نہیں ہوتی ہے، سال میں 2-4 بار بارش کے قطرات گر گئے، الگ بات ہے۔ موسم باضابطہ جیسے بارش کا یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی، عرب میں سبزے اگنے لگ گئے ہیں یا بارش ہونے لگ گئی ہے۔ اور اس سال جو حالات کی تبدیلی تھی، ملک شام میں ایک ندی جو سوکھ چکی تھی وہ اچانک جاری ہو گئی، پانی بھر آیا، اور ایک ندی جو ہمیشہ بہتی وہ اچانک سوکھ گئی۔ ایک آتش کدہ تھا 1000 سال سے جس کی آگ کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا ایران کے نجومیوں نے، آتش پرستوں نے، اچانک وہ آگ بھی گل ہو گئی۔ ایک ہی دن میں سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور کائنات میں یہ جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی تھی، اس دن ایک اور تبدیلی، بت سارے اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، جو 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، یہ صحیح روایات سے میں بتا رہا ہوں، بت اوندھے منہ گرے ہوئے۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا جس کی طرف امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ ملک فارس کا جو بادشاہ ہے کسرا، اس کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے 1,00,000 فوجی کھڑے رہتے تھے، صرف قلعے کی حفاظت کے لیے۔ اور وہ قلعہ اتنا مضبوط کہ ان کا دعویٰ تھا، ان کا چیلنج تھا کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو مٹا نہیں سکتا۔ لیکن 12ویں شریف کا دن یا صبح کے وقت اچانک قلعے کے اندر زلزلہ آیا اور دیوار پھٹ گئی، اور ایسی پھٹی کہ اس میں سے ایک آدمی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ آج بھی وہ شق شدہ دیوار کے ساتھ قلعہ موجود ہے عراق میں، جس کو قلعہ کسرا کہا جاتا ہے آج بھی۔ اب آپ اندازہ کریں 2000 سال سے وہ قلعہ آج تک موجود ہے تو اس وقت کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ اس وقت قلعے کے اندر زلزلہ آیا اور تخت الٹ گیا، دیوار میں درار پڑ گئی، وہ درار آج بھی موجود ہے۔ بادشاہ حیران و پریشان، دوسرے دن سارے نجومیوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنا مضبوط قلعہ کیسے یہ ٹوٹ گیا، یا اس کی دیوار میں شگاف کیسے آ گئی ہے؟ تو سارے نجومیوں نے اپنے علم کے مطابق جو نتیجہ نکالا، بادشاہ سے کہا در حقیقت یہ زلزلہ عام زلزلہ نہیں ہے، یہ تیری دیوار کا ٹوٹ جانا یہ عام سی بات نہیں ہے، ہمارا علم یہ بتا رہا ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کا کوئی نبی پیدا ہوا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے۔ ایک بچہ عرب میں ایسا آیا ہے، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اس دن جو ہوا تھا اس کو امام اہل سنت کیوں فرماتے ہیں؟ وہ ایک دن کی بات ہے نا، حضور کی ولادت ہوئی، فارس کے قلعے میں کیا ہوا؟ زلزلہ آیا۔ حضور کی ولادت ادھر مکہ میں ہوئی اور ملک فارس میں زلزلہ آیا اور قلعے کے اندر درار آئی۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، یعنی قیامت تک ہم رسول اللہ کی میلاد کا ذکر دھوم دھام سے منائیں گے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ فارس میں تو دیکھا تھا، قلعے میں زلزلہ آ گیا تھا، حضور کے پیدائش کے ذکر سے ہی قلعہ ہل گیا تھا۔ اب ہم جب ذکر کریں گے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ آج جن لوگوں کے قلعے گرتے ہیں یا ہلتے ہیں وہ ذکر مصطفیٰ سے ہی گرتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں کچھ اثر نہیں ہونا چاہیے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔